قرآن میں یا ایھا الذین ٹوٹل 34 مرتبہ آیا ہے، اور ان میں اکثر حکم جو ہے حقوق العباد کے لیے ہے، یعنی کہ وہ عبادت جو بندوں کی جانب سے ہے، وہ حقوق جو بندوں کی طرف سے ہیں اور وہ ہمیں پورا کرنے ہیں۔ اور ٹوٹل 7 جگہ اللہ رب العزت نے اپنے حقوق بیان فرمائے ہیں، صرف 7 جگہ پر۔ پہلی جگہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم فرمایا، اور اللہ پاک جو نعمتیں تمہیں دیتے ہیں ان کا شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ جو عبادت اس کی عظمت و کبریا کی شایع نشان ہے، وہ شکر کے بغیر کامل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو حلال رزق عطا فرمایا ہے اسے کھاؤ پیو اور شکر کرو۔ اور حرام کھانے کا کیا وبال ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک ہے اور وہ پاک ہی مال اور قول و عمل کو قبول فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بلا شبہ حلال کھانے کے بارے میں اللہ جل شانہ نے پیغمبروں کو جو حکم فرمایا ہے وہی مومنین کو حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ پیغمبروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے رسول طیب چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، اور مومنین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو جو پاک چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کر رہا ہو، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، جسم پر گرد و غبار ہو، اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلائے یا رب کہہ کر دعا کرتا ہو۔ یہ شخص دعا تو کر رہا ہے اور حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے اور پہننا حرام ہے، اور اس کو حرام غذا دی گئی ہے، بس ان حالات کی وجہ سے اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی۔ دوسری جگہ ہے سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو فرض کیے گئے تم پر روزے جیسا کہ فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ان آیات میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا اعلان اور اظہار فرمایا ہے۔ رمضان شریف کے روزے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ جس طرح نماز اور زکوٰۃ پہلی امتوں پر فرض تھی، اسی طرح سے روزے بھی ان پر فرض تھے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم میں یہ بتایا ہے کہ روزے کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پہلی امتوں پر بھی فرض ہوئے تھے، انہوں نے بھی روزے رکھے تھے اور تم بھی رکھو گے۔ دوسری بات، روزوں میں یہ حکمت ہے کہ انسان جو ہے نیک ہوتا ہے اور اس کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری آتی ہے۔ تیسری جگہ ہے سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 267، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید، اے ایمان والو خرچ کرو اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزوں کو اور اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین میں سے، اور مت ارادہ کرو ردی چیز کا کہ اس میں سے خرچ کرو اور تم خود اس کے لیے لینے والے نہیں ہو، مگر اس صورت میں کہ چشم پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ بلا شبہ اللہ غنی ہے اور حمید ہے۔ اس آیت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا ثواب ذکر فرمایا ہے اور خرچ کرنے کے آداب بتائے ہیں۔ اس آیت میں اپنے کمائے ہوئے مالوں میں سے طیب، عمدہ، حلال اور اچھی چیزیں خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور حرام کمانا تو حرام ہے ہی، جو حلال مال ہے اس میں سے بھی عمدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اسباب النزول صفحہ نمبر 82 میں اس آیت کا سبب نزول بتاتے ہوئے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب فصل پر کھجور کے پھل کاٹتے تھے تو کھجوروں کے خوشے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ستونوں کے درمیان بندھی ہوئی رسی پر لٹکا کر ٹانگ دیتے تھے، جس میں سے فقراء اور مہاجرین کھا لیتے تھے۔ اس میں سے سوکھے ہوئے خوشے بھی ہوتے تھے۔ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ وَتُنْفِقُونَ، کہ تم ردی چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو۔ علی باب النقل میں حاکم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر ادا فرمانے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ کھجور کا 1 صاع صدقے میں دیا جائے۔ اس پر ایک شخص ردی کھجور لے کر آیا، لہٰذا آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم نازل ہوئی۔ چوتھی جگہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110،
کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ تم سب امتوں سے بہتر امت ہو جو نکالی گئی ہو، لوگوں کے لیے بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے بعض مومنین ہیں اور اکثر ان میں سے فرما برداری سے باہر ہیں۔ اس آیت شریفہ میں امت محمدیہ کو خیر امت فرمایا ہے، اور اس امت کا نبی بھی خیر الانبیاء ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تلاوت فرمائی، پھر فرمایا کہ تم 70ویں امت کو پورا کر رہے ہو، تم سب امتوں سے بہتر ہو اور اللہ کے نزدیک سب امتوں سے بڑھ کر اکرم ہو۔ اس امت کو خیر الامم بتاتے ہوئے اس کے اوصاف بھی بتائے، اور وہ یہ کہ تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ معلوم ہوا کہ اس امت کا طرح امتیاز امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ امت کا ہر فرد اس کام میں لگے، البتہ اس میں تفصیلات ہیں، کبھی فرض عین ہوتا ہے کام، کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے، لیکن اس امت کا ہر فرد جو ہے تبلیغ کے لیے بنا ہے اور اللہ کی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے بنا ہے۔ پھر 5ویں جگہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن تَصُدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اے ایمان والو، مت حلال کرو اللہ کے شعائر کو، اور نہ شہر حرام کو، اور نہ ہدی کو، اور نہ پٹے ڈالے ہوئے جانوروں کو، اور نہ ان لوگوں کو جو بیت حرام کا قصد کر کے جا رہے ہوں، وہ اپنے رب کا فضل اور رضامندی تلاش کرتے ہیں، اور جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کر لو، اور ہرگز کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے نہیں تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرو، اور آپس میں نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر آپس میں مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ اس آیت کے نزول کے بارے میں مفسرین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ شریح بن صبیہ کندی یمامہ سے مدینہ منورہ آیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جو گھوڑوں پر سوار تھے مدینہ منورہ کے باہر چھوڑ دیا، اور تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کسی چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ کہنے لگا کہ یہ تو اچھی بات ہے، مگر میرا چند عمرہ ہیں، میں ان کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، امید ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا اور ان کو بھی ساتھ لے آؤں گا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرما دیا تھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے جو شیطان کی زبان سے بات کرے گا۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا، کافر کا چہرہ لے کر داخل ہوا اور دھوکے باز کے پاؤں کے ذریعے باہر چلا گیا، اور یہ شخص مسلم نہیں ہے۔ جب یہ شخص مدینہ سے باہر نکلا تو وہاں جو جانور یعنی اونٹ چر رہے تھے انہیں لے کر چلا گیا۔ حضرت صحابہ نے اس کا پیچھا کیا لیکن اسے پکڑ نہ سکے۔ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے موقع پر تشریف لے جا رہے تھے تو یمامہ کے حجاج کے تلبیہ کی آواز سنی۔ آپ نے فرمایا، یہ حتم ہے اور اس کے ساتھی ہیں۔ حتم جو ہے شریح بن صبیہ کا لقب ہے۔ ان لوگوں نے ان جانوروں کے گلے میں قلادے یعنی پٹے ڈال رکھے تھے جو مدینہ کے باہر چرنے والے جانوروں میں سے لوٹ کر لے گئے تھے۔ ان جانوروں کو بطور ہدی کعبہ شریف کی طرف لے جا رہے تھے، اور ان کے ساتھ بہت سے تجارت کا سامان بھی تھا۔ مسلمانوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ حتم جا رہا ہے، حج کے لیے نکلا ہے، آپ اجازت دیجیے ہم اس کو لوٹ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ہدی کے جانوروں کو قلادہ ڈال رکھا ہے۔ مسلمانوں نے کہا، یہ کام تو ہم جاہلیت میں بھی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی جس میں شعائر اللہ کی بے حرمتی سے منع فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، شعائر اللہ سے مناسک حج مراد ہے۔ مشرکین حج بھی کرتے تھے اور کعبہ شریف کی طرف جانوروں کو بھی لے جایا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے ان کو لوٹنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ حضرت عطا سے مروی ہے کہ شعائر اللہ سے اللہ تعالیٰ کی حدود اور اوامر اور نواہی اور فرائض مراد ہیں۔
5ویں جگہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف اٹھو تو اپنے منہوں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور دھو لو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر حالت جنابت میں ہو تو اچھی طرح سے پاک ہو جاؤ، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کی جگہ سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے قربت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو ارادہ کر لو پاک مٹی کا، سو اس سے اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو، اور اللہ ارادہ نہیں فرماتا کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، لیکن وہ ارادہ فرماتا ہے تاکہ تم کو پاک کرے اور تاکہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا رہے، تاکہ تم شکر کرو۔ آیت میں اللہ رب العزت نے وضو کا حکم فرمایا ہے، کیونکہ عام طور سے بیٹھے ہوئے اور کام کاج میں لگے ہوئے باوضو نہیں رہتے، اس لیے یہ فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو منہ اور ہاتھ اور پاؤں دھونے اور مسح کر لیا کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے سے وضو ہو تب بھی وضو کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وضو پر وضو کیا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتی جاتی۔ وہاں نے لکھا ہے کہ پہلے وضو سے کوئی نماز پڑھ لے گا یا ایسا کوئی عمل کر لے گا جو بلا وضو جائز نہیں، تب یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وضو پر وضو کرتا رہے اور ان اعمال میں سے کوئی عمل نہ کرے جو با وضو ادا کیے جاتے ہیں۔ 6ٹھی جگہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے تو بلا شبہ وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ اصل میں کافروں سے ترک موالات کا مسئلہ، یعنی دوستی جو توڑ دینے کا، دوستی نہ رکھنے کا جو مسئلہ ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اپنے دین پر مضبوطی سے جمتے ہوئے سب انسانوں کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آنا، ان کو کھلانا پلانا اور حاجتیں پوری کر دینا، یہ اور بات ہے، لیکن کافروں کے ساتھ دوستی کرنا جائز نہیں ہے۔ جب دوستی ہوتی ہے تو اس میں دوستی کے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں، جن میں بعض باتیں ایسی بھی بتانی پڑ جاتی ہیں جن کے بتانے میں مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہو، اور جس سے مسلمانوں کی حکومت میں رکھنا پڑتا ہو، اور جس سے مسلمانوں کی جماعت میں ضعف یعنی کہ کمزوری آئے، تو جو سچے مسلمان ہوتے ہیں وہ کافروں سے دوستی نہیں کرتے، اور جن لوگوں کے دل میں ایمان نہیں، صرف زبانی طور پر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور دل سے کافر ہوں، وہ لوگ کافروں سے دوستی رکھتے تھے پہلے جو تھے، مطلب یہ لوگ اسلام کے نام لیوا بھی بنتے تھے، لیکن چونکہ اندر سے مسلمان نہیں ہوتے تھے، اس لیے کافروں کی دوستی جو ہے وہ نہیں چھوڑتے تھے اور کافروں سے وہ دوستی رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، جو شخص ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ دوستی کے درجات مختلف ہوتے ہیں، بعض مرتبہ دوستی ایسی ہوتی ہے کہ اسے نبھانے کے لیے ایمان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ تو سراپا کفر ہے، اور اگر کسی نے ایمان کو چھوڑے بغیر کافروں سے دوستی کی تو اپنی دوستی کے بقدر درجہ بدرجہ انہی میں سے شمار ہوگا، اور یہ کیا کم ہے کہ دیکھنے والے سے دوستی کرنے والے کو کافر کا ہی دوست سمجھیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ خود بھی کافر ہی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور ہمیں یہ بھی چیزیں جو ہیں مشکل لگتی ہیں، جبکہ یہ تھوڑی سی ہیں بالکل، اور ایسا اس لیے ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہوتی تو یہ چیزیں ہمیں مشکل نہ لگتی، کیونکہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے لیے کچھ کرنا مشکل نہیں لگتا، وہ جو کام جس وقت بھی ہمیں کرنے کو کہے تو ہم یہ کر دیتے ہیں، چاہے وہ کام کتنا بھی مشکل ہو، تو یہ محبت کا تقاضا ہے۔ تو اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں، جب ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہوگی تو ہمیں کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا مشکل نہیں لگے گا، پھر چاہے وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں۔ تو صرف یہ مقامات ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کچھ کام کرنے اور چھوڑنے کا حکم فرمایا، تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے کچھ مانگتا ہی نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کو ہم سے کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو صرف اس کے بدلے بھی جو ہے اپنے بندوں کو انعام دینا چاہتا ہے، اور وہ دیتا بھی ہے، اور وہ جنت ہے۔ تو اگر ہم کچھ کرتے بھی ہیں تو اس کے بدلے بھی ہمیں کچھ ملتا ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان حکموں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔